لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کل میں نے گوش گزار کی۔ آپ نے کل سماعت فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے تھے کہ مکہ مکرمہ میں لڑنا، یہاں پر کسی کو ایذا پہنچانا، یہاں پر سب کچھ شکار کرنا تک بھی یہاں پر حرام ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، لیکن کوفے والوں نے آپ کو مسلسل خط بھیجنے شروع کیے اور قاصد آپ کی طرف بھیجنا شروع کیے۔ 12,000 خط آپ کو موصول ہوئے کہ کوفے والے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آ کر ہماری قیادت کیجئے، ہم آپ کے پیچھے فسق و فجور کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یزید کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ وہاں سے اتنے خط موصول ہوئے، وہاں سے وفد آنے لگے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا کہ جہاں کر کوفے والوں کے حالات دیکھو۔ جب مسلم بن عقیل وہاں تشریف لے گئے تو کوفے والوں نے 12,000 لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی اور والہانہ آپ کا استقبال کیا اور بڑے جینے مرنے کی قسمیں کھائیں اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے یزید کے خلاف۔ چنانچہ امام مسلم بن عقیل نے جب وہاں کے حالات دیکھے تو حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ مکہ سے روانہ ہو جائیں اور کوفہ تشریف لے آئیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں فسق و فجور کے خلاف۔ مسلم بن عقیل وہاں سے خط لکھ چکے، لیکن خط لکھنے کے بعد یزید نے گورنر ابن زیاد کو مقرر کیا کوفے کا۔ جب وہ گورنر مقرر ہوا تو اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم یزید کی مخالفت کرو گے تو سب کے سب مارے جاؤ گے، اگر یزید کا ساتھ دو گے عہدے بھی ملیں گے، مال بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی۔ اور ابن زیاد نے ان سب کو لالچ دے کر اپنا خرید لیا۔ یہ لوگ جب امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو 40,000 تھے۔ آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی موجود نہیں تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو کہہ رہے تھے ویلکم، خوش آمدید، آ جائیں ہمارے گھر آ جائیں، لیکن انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ ابن زیاد کے سامنے لے جا کر آپ کو ابن زیاد کے وہیں پر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، اب مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو بھی شہید کر رہے ہیں۔ چنانچہ جس دن مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، یہاں مکہ سے امام حسین روانہ ہوتے ہیں کربلا کے لیے۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے مکہ شریف سے تو صحابہ کرام نے روکا کہ آپ وہاں نہ جائیں، کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ امام آپ کا موقف غلط ہے، کسی نے یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن امام حسین نے 12,000 خط دکھائے انہیں، اور امام جعفر صادق نے بھی آپ کو روکا کہ کیا بات ہے کہ آپ رک ہی نہیں رہے۔ امام حسین نے کہا کہ خواب میں نانا جان حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے اور مجھ سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ جو قدم دین کی سربلندی کے لیے اٹھایا ہے اس کو پیچھے نہیں ہٹانا، کربلا ضرور جانا۔ امام حسین نے اپنا خواب سنایا۔ چنانچہ حضرت امام حسین کربلا کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے ساتھ ٹوٹل 82 افراد تھے، 72 مرد، 72 مرد
اور 10 عورتیں اور بچے ملا کر۔ ان میں آپ کی 2 بیویاں، ایک شہر بانو، دوسری رباب، اور 2 بہنیں آپ کے ساتھ تھیں، زینب اور ام کلثوم۔ ایک بیٹی آپ کے ساتھ تھی، سکینہ، کچھ لوگ سکینہ بھی کہتے ہیں۔ امام کے 3 بیٹے ساتھ تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ علی اوسط لقب ہے زین العابدین کا، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ روزانہ آپ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ امام زین العابدین اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، روزانہ 1000 نفل آپ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ امام حسن کے 4 بیٹے آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسن کے جو آپ کے بھائی ہیں، ان کے 4 بیٹے آپ کے ساتھ تھے، ان کے نام سنیے گا آپ: قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن۔ ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن۔ امام حسن نے صحابہ کرام کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن۔ اب امام حسین کے بھائیوں کے نام سنیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فاطمۃ الزہرا کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے 9 نکاح کیے اور آپ کی 30 اولادیں ہوئیں، جس میں 17 بیٹے اور 13 بیٹیاں۔ آپ کی اتنی اولادیں تھیں تو امام حسین کے جو والد کی طرف سے بھائی تھے، 5 بھائی آپ کے ساتھ تھے، آپ ان کے نام بھی سنیے: عباس بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ تینوں صحابہ کے نام آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر کا نام بھی دیکھا ان کے بیٹوں میں، حضرت عمر فاروق کا نام بھی دیکھا ان کے بیٹوں میں، عثمان علی کا نام بھی دیکھا آپ نے ان کے بیٹوں میں۔ تو کیا دشمنوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ اگر ان میں دشمنی ہوتی تو کیا وہ ابو بکر کا نام رکھتے؟ آج ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے، کیا دشمنوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھے جاتے ہیں؟ یہ چیزیں بتا رہی ہیں وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ یہ لڑائی آج کے لوگوں میں ہے، ان میں بہت محبت تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بھی بہت روکا، لیکن امام پاک نے عزیمت پر عمل کیا، رخصت پر عمل نہیں کیا۔ جو کمزور صحابہ کرام تھے، انہوں نے یزید کی وقتی طور پر رخصت پر عمل کر کے بیعت کر لی تھی۔ اگر امام بھی اگر رخصت پر عمل کرتے تو آج ماؤ کے لال یہی کہتے، اگر کوئی بادشاہ حکمران ظالم آ جاتا، دین میں خرابی پیدا کرتا یا دین کو بگاڑتا، تو لوگوں کے لیے قانون بن جاتا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول نے صلح کر لی تھی، رخصت پر عمل کر لیا تھا، تو ہم اپنی جانیں دین کی راہ پر کیوں دیں؟ لیکن امام نے قیامت تک کے لیے بتا دیا، اگر کوئی دین کو بگاڑ رہا ہو، فاسق اور فاجر ہو، اگر تم عزیمت پر عمل کر سکتے ہو تو پھر میرے طریقے کو نہ چھوڑنا۔ چنانچہ آپ اتنے بہادر ہو کر، حضرت علی کے بیٹے ہو کر، حضور کے نواسے ہو کر، شجاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے مظہر ہو کر، آپ کسی کمزوری کا اگر مظاہرہ کرتے تو لوگ کہتے کہ اتنے بہادروں کی اولاد ہو کر کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، رخصت پر عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں اجازت ہے کہ اگر جان پر بن جائے، کوئی اور معاملہ نہ ہو، تو انسان رخصت پر عمل کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ لیکن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر امام حسن اور امام حسین کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا کہ ابا جان، ان کو کچھ دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، حسن کو میں نے اپنا حلم دے دیا اور حسین کو میں نے اپنی شجاعت دے دی۔ حسن کو میں نے اپنا علم دیا اور حسین کو میں نے اپنی شہادت دے دی، اپنی میں نے شجاعت دے دی، بہادری دے دی امام حسین کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے بہادر تھے، آپ میں کتنی شجاعت تھی۔ آپ سنتے رہتے ہیں ابو طالب کے پاس مکے والے سب جمع ہو کر آ گئے، وہ کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، اپنے بھتیجے سے کہو
کہ اگر مال چاہیے تو ہم مال دے دیتے ہیں، کوئی جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے وہ لڑکی دے دیں گے، سرداری چاہیے سرداری بھی دے دیں گے، لیکن ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہے۔ سارے مکے والے ہو کر جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے چچا، یہ تو صرف مکے والے ہیں، اگر پوری دنیا کی طاغوتی طاقتیں بھی جمع ہو کر میرے سامنے آ جائے، میں جب بھی یہی کہوں گا کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، ایمان قبول کرو، اسلام لے کر آؤ، میں اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے ایک ہاتھ پر لا کر چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر لا کر سورج رکھ دیں، تو میں جب بھی یہی کہوں گا کہ میں اس ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چچا، یہ میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اتنی شجاعت، اتنے بہادر تھے، تو آپ کے مظہر تھے امام حسین شجاعت اور بہادری کے، وہ کسی کمزوری کا کیسے مظاہرہ کر سکتے تھے؟ آپ کے والد شیر خدا جن کا لقب، تو آپ اگر رخصت پر عمل کرتے تو لوگ کہتے اتنے بہادروں کی اولاد ہو کر رخصت پر عمل کیا، چنانچہ آپ نے عزیمت پر عمل کیا۔ چنانچہ امام وہاں سے روانہ ہوئے، ایک مقام آیا، مقام ہاجر، رستے میں آپ وہاں پر تھوڑا ٹھہرے۔ آپ کے ساتھ 50 دوست اور ساتھی بھی تھے، آپ کے مرید بھی تھے، دوست احباب بھی، 50 لوگ وہ تھے۔ آپ نے ایک دوست کو جس کا نام قیس تھا بھیجا کہ تم جلدی سے کوفہ جاؤ اور کوفہ جا کر ان کو خبر دو کہ ہم روانہ ہو گئے مکہ سے اور ہم نے کافی سفر طے کر لیا ہے، بس تھوڑے ہی دن میں کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ چنانچہ راستے میں وہاں پر ابن زیاد نے فوج تعینات کر دی تھی، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ امام حسین آنے والے ہیں، چنانچہ جگہ جگہ فوج تعینات ہو چکی تھی۔ جب امام حسین نے قیس کو بھیجا، راستے میں ان کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر شہید کر دیا گیا۔ ان کے پاس خط تھا، جب حر نے وہ خط دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ امام کے وہ ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ چنانچہ امام ابھی راستے میں ہی تھے کہ آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ جب امام حسین شہادت کی خبر سنتے ہیں تو آپ حیران کہ اتنی جلدی کیسے یہ بدلاؤ آ گیا، یہ تبدیلی راتوں رات، اتنی تبدیلی، اتنے خط ہمارے پاس آئے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ آپ اپنے دوستوں سے اور گھر والوں سے کہنے لگے، کیا کریں، مجھے مشورہ دیں، آگے چلیں یا واپس جائیں؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں ہم جائیں گے ضرور کربلا، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ لیکن کچھ روایات ملتی ہیں کہ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن یہ قافلہ 3 دن تک واپسی کے ارادے سے سفر کرتا رہا، لیکن جب صبح ہوتی تھی تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتے تھے۔ امر الہی کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، یہ بات طے ہو چکی تھی۔ اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے، یہ باتیں اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی تھی، اور آپ شہداء سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کام جب لکھ دیے جاتے ہیں تو پھر وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ ساتھیوں نے مشورہ دیا لیکن اپنے آپ کو وہیں پاتے تھے۔ اتنے میں حر بن ریاحی فوج لے کر، اپنے سالار لے کر، سپاہی لے کر آپ کو گرفتار کرنے آ گیا۔ اس نے آپ کو پا لیا اور دیکھ لیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھی ان کے ساتھ ہیں، تو حر بن ریاحی نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ تم ہمیں گرفتار کر کے کہاں لے کر جاؤ گے؟ کہا میں ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا کوفہ۔ تو امام حسین نے کہا ہم بھی تو وہیں جا رہے ہیں۔ تو اس نے حر بن ریاحی ازلی طور پر نیک بخت تھا، ازلی طور پر نیک بخت تھا، اس کی قسمت میں نیک بختی تھی، یہ برا اندر سے برا نہیں تھا، اس کے نصیب میں خیر خواہی تھی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ امام میں آپ کو گرفتار تو نہیں کرتا لیکن کسی اور طرف بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس نے ایک اور بات کہی کہ آپ نے یزید کی بغاوت کی ہے۔ امام حسین نے کہا بغاوت تو اس کی جاتی ہے کہ پہلے جس کی بیعت کر لی جائے، ہم نے تو یزید کی بیعت ہی نہیں کی ہے تو پھر بغاوت کیسی؟
تو آپ نے 12,000 خط کوفیوں کے حور کو دکھائے۔ جب حور نے خط دیکھے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی کہ 12,000 لوگوں نے آپ کو خط لکھے، پھر یہ لوگ مکر گئے۔ حور بن ریاحی سر پٹا گیا، سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ جمعرات کا دن آپ کوفے کے ایک میدان میں پہنچتے ہیں۔ کسی سے پتہ پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کربلا ہے، لیکن جب آپ نے کربلا کا نام سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ایک شاعر ترجمانی کرتا ہے، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے پھر کے واپس نہ جائیں گے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ جب آپ نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے کہا یہ تو وہی جگہ ہے جس کی بشارتیں مجھے مل چکی ہیں۔ چنانچہ آپ نے وہاں پر خیمے لگانے کا حکم دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں سے کہا کہ یہیں پر خیمے لگا لو۔ وہاں پر ابن زیاد کو خبر پہنچ گئی کہ امام حسین تشریف لا چکے ہیں۔ وہاں پر نہر فرات پر سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ چنانچہ وہاں پر ابن زیاد نے ایک صحابی ہیں صحابی کے بیٹے ہیں عمر بن سعد، ان کے والد ابی وقاص، ان 10 صحابہ میں سے جن کو عشرہ مبشرہ میں کہا جاتا ہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ عمر بن سعد کو لشکر کا امیر بنایا جا رہا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جاؤ گے تو تمہیں تہران کی گورنری دی جائے گی، تہران کی تمہیں گورنری دی جائے گی اگر تم امام حسین کے مقابلے پر لڑنے کے لیے جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں میں امام حسین کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا۔ تو ابن زیاد نے کہا پھر تہران کی گورنری بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ عمر بن سعد صحابی کا بیٹا ہے، اس نے کہا کہ مجھے 1 دن سوچنے کی مہلت دی جائے۔ اس نے 1 دن سوچنے کی مہلت مانگی، رات کو گھر پر آ گیا۔ اس کے بھتیجے کو اس نے ساری بات بتائی۔ بھتیجے نے کہا پوری دنیا کی گورنری بھی مل جائے تو اس کو منسوخ کر دینا، لیکن امام حسین کے مقابلے پر نہیں جانا۔ اس نے کہا ہاں صحیح۔ پوری رات بے چینی اضطراب میں گزری کہ صبح جا کر میں ابن زیاد کو منع کر دوں گا۔ ساری رات یہ یہی کہتا رہا صبح جا کر میں منع کر دوں گا۔ صبح ہوتی ہے، ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے تو ابن زیاد کہتا ہے ہاں امام حسین کے مقابلے پر لڑنے جانا ہے یا پھر نہیں جانا، تو پھر تہران کی گورنری تمہیں نہیں ملے گی، ہمارا لیٹر ہمیں واپس کر دو۔ اس نے کہا لڑنے بھی نہیں جاؤں گا، لیٹر بھی واپس نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کام کرو، یا گورنری لیٹر واپس دو یا پھر لڑنے کے لیے جاؤ۔ اس کے اوپر لالچ، طمع، حرص کا غلبہ ہوا اور اس نے لالچ میں، حرص میں کہ مجھے تہران کی گورنری بہت پیاری ہے، اس نے قبول کر لیا کہ امام حسین کے مقابلے پر میں لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا لالچ، حرص، طمع سے بچو، اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا ہے، اگر یہ میری امت میں بھی لوگ کریں گے تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کو برباد اور ہلاک کر دیتی ہیں۔ عمر بن سعد کے اوپر لالچ، حرص اور ہوس کا غلبہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ بدبخت ہوا اور اس نے ایسا فیصلہ کر لیا۔ اب عمر بن سعد نے جو غلطی کی اس کی وجہ سے صحابی رسول کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بیٹا بگڑ جائے اس کا الزام باپ پر نہیں آتا۔ ان کے والد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو وہ 10 صحابہ جن کو جنت میں حضور نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی،
یہ اس صحابی کا بیٹا ہے، لیکن بدبختی غالب آ گئی، لالچ اس پر غالب آ گئی، یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سالاروں کے نام: عمر بن سعد، خولی بن یزید، شمر۔ یہ جو شمر ہے یہ حضرت علی کا سالہ ہے۔ شمر اگر وہ صحابی کا بیٹا ہے تو یہ شمر جو ہے حضرت علی کا سالہ ہے، یہ بھی ان سالاروں میں تھا، اس کا نام بھی شامل ہے۔ تو جب رشتہ داریوں کی بات کرو گے، اگر تم صحابہ کو برا بھلا کہو گے تو پھر یہاں پر حضرت علی کا سالہ بھی موجود ہے۔ اب یہ 72 افراد، ان کے مقابلے پر 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کتنے لوگ؟ 72 افراد، 72%۔ آگے کتنے لوگ ہیں؟ 22,000 کا لشکر، اور یہ لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے۔ جو لڑنے کے لیے آتا ہے وہ گھر کی عورتیں اور بچے لے کر نہیں آتا، جو جنگ کے ارادے سے آتا ہے وہ صرف 72 لوگ لے کر نہیں آتا، وہ پورا ساز و سامان لے کر آتا ہے جو جنگ کے ارادے سے آتا ہے۔ یہاں تو کوفے والوں نے بلایا تھا اور یہی کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، احتجاج کریں گے، زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج ہوتے، لیکن آپ احتجاج کے ارادے سے آئے تھے، لیکن جب وہ لوگ پلٹے تو 22,000 کا لشکر سامنے مقابلے کے لیے آ گیا۔ اب امام کے سامنے یہ 22,000 لوگ موجود ہیں، لیکن امام کے سامنے کوئی نہیں آ رہا۔ ابن زیاد نے کہا، عمر بن سعد نے کہا کہ جاؤ امام سے بات چیت کہو کہ اگر یزید کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، لڑنے کے لیے۔ لیکن یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا۔ ہر کوئی کہنے لگا میں نے تو خط لکھا تھا، میں نے تو بلایا تھا، کیا منہ لے کر جاؤں گا ان کے سامنے، میں نے ہی خط لکھا تھا۔ کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں تھا۔ امام حسین خود ان کے سامنے آتے ہیں اور خطبہ پیش کرتے ہیں بطور دلیل، بطور حجت۔ کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ امام حسین کون ہیں۔ آپ ان کے خطبے پڑھیے جو کتابوں میں موجود ہیں کہ کیسی کیسی باتیں امام حسین نے کہیں کہ جس کے بعد ان کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا ہے۔ میرے نانا جان کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی بادشاہ کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھو تو پھر اس کے خلاف آواز بلند کرو، اس کی بیعت نہ کرو۔ اور یہ وہ بادشاہ ہے یزید کہ جس نے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدلنا چاہا ہے، قرآن و حدیث کے حکموں کو، حلال کو حرام کہتا ہے، حرام کو حلال کہتا ہے۔ اس شخص کے خلاف آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے، اس شخص کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں ہی حضرت علی کا بیٹا ہوں، میرے ہی نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ہمارے ہی گھر میں جبرائیل آتے ہیں، ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، ہمارے ہی گھر میں فرشتے اترتے ہیں۔ جب منبر پر امام خطبہ دیتا ہے تو اپنے اللہ رسول کے بعد ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ مجھے پہچانو کون ہو۔ جب نماز پڑھتے ہو تو حضور پر درود پڑھنے کے بعد ان کی آل پر بھی درود پڑھتے ہو۔ مجھے پہچانو، تم نے خط لکھ کر بلایا ہے، اس کے بعد تم خود مکر رہے ہو، اپنے قدم پیچھے ہٹا رہے ہو، کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ان لوگوں پر بدبختی غلبہ تھا اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، دل پر مہریں لگ چکی تھیں۔ جو اہل بیت کی دشمنی میں کھڑا ہو جائے، صم بکم عمی، پھر وہ لوگ گونگے تھے، بہرے تھے، اندھے تھے، امام کی کسی بات کا ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سب کے اوپر بدبختی، مال، حرص، ہوس کی لالچ ان کے اوپر سوار ہو چکی تھی۔ امام حسین نے کہا، اچھا میں تمہیں 3 تجاویز پیش کرتا ہوں، 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے ایک تو یہ کہ مجھے واپس مکہ مکرمہ جانے دو، یا دوسری بات تمہاری مملوکت سے دور چلے جاؤں گا، وہاں جا کر اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کا کام کروں گا، تمہاری مملوکت سے باہر چلے جاتا ہوں۔ تیسری آپ نے کہا یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میرے اس کے درمیان جو بات ہو بس وہ میرے ان کے درمیان جو بات چیت ہوگی وہ ہو جائے گی،
جب امام نے یہ 3 تجاویز رکھیں تو عمر بن سعد کہنے لگا ہاں ان میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور مان لینی چاہیے، میں ابن زیاد کے پاس یہ باتیں پیش کروں گا۔ جب ابن زیاد کے پاس عمر بن سعد یہ باتیں لے کر گیا تو جب یہ باتیں ابن زیاد کو بتائی، وہاں شمر بیٹھا تھا، جب وہ باتیں سننے لگا تو شمر نے پھر کہا کہ یہ لڑنا نہیں چاہتا عمر بن سعد، یہ ایسے ہی چاہ رہا ہے کہ صلح ہو جائے، لڑنا نہیں چاہتا۔ عمر بن سعد کو ایک اور موقع ملا تھا کہ وہ اپنا گورنری لیٹر اس کو دے دیتا۔ شمر نے کہا کہ مجھے آپ سالار بنا دیں، مجھے تہران کی گورنری دے دیں، عمر بن سعد لڑنا نہیں چاہتا۔ جب یہ باتیں ہونے لگی، عمر بن سعد کو ایک اور موقع ملا تھا کہ اپنا گورنری لیٹر شمر کو دے دیتا اور بری الذمہ ہو جاتا، لیکن بدبختی اس پر بھی غالب تھی، چنانچہ اس نے کہا نہیں میں لڑوں گا۔ وہ باتیں بیچ میں ہی رہ گئیں، پھر بات ادھر کی ادھر ہو گئی۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ لڑو، ان لوگوں سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ پھر عمر بن سعد وہاں سے ابن زیاد کے پاس سے آ کر پھر کربلا میں آ گیا۔ چنانچہ شمر نے کہا کہ ان لوگوں کا پانی بند کر دیا جائے۔ نہر فرات پر 4000 فوجی تعینات کر دیے گئے۔ جب فوجی تعینات کر دیے گئے، پانی بند کر دیا گیا، امام حسین پھر ان کے سامنے آ کر خطبہ دیتے ہیں، تم کس کا پانی بند کر رہے ہو؟ میرے ہی نانا حوض کوثر کے مالک ہیں، تم ہمارا پانی بند کر کے کل حوض کوثر کے جام کیسے پیو گے؟ تم ان کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ ہمارا پانی بند کرنے والوں مجھے پہچانو، میں حسین ابن علی ہوں، ہمارے ہی گھر پر قرآن اترا ہے، ہمارے ہی گھر پر فرشتے آیا کرتے تھے، ہمارے ہی دین پر تم عمل کرتے ہو جو ہمارے گھر سے تمہیں ملا ہے۔ لیکن ان کے اوپر بدبختی غالب تھی، انہوں نے کہا نہیں۔ چنانچہ محرم کی 9 تاریخ آ گئی۔ محرم کی 9 تاریخ آئی تو عمر بن سعد نے تیر مارنا شروع کیے خیموں کے اوپر۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تیر کیوں مار رہے ہیں؟ باہر جا کے دیکھا تو عمر بن سعد اور اس کی فوج والے کہنے لگے کہ اگر تم بیعت نہیں کرتے تو پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم جنگ کرنے آپ سے آئے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب تیر مارنے شروع کیے، امام حسین نے کہا اچھا اگر جنگ ہی کرنی ہے، ہم سے لڑنا ہی ہے تو پھر ہمیں 1 دن کی مہلت اور دے دو، 1 دن کی مہلت ہمیں دے دو، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، اس کو راضی کر لیں، 1 دن سجدہ سجود کی رات ہمیں مل جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے اور 1 رات کی مہلت ملی۔ امام اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم لوگ واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ان کو مجھ سے ہی مسئلہ ہے، یہ میرے ہی خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو واپس چلے جائے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ واپس مدینہ لے جائے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن سب نے یہی کہا امام ہم آپ کو چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنی خون کا ایک ایک قطرہ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کو چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ سب نے آپ پر جان نثار کرنے کی آپ سے وعدے کیے۔ تو امام نے کہا اگر تم واپس نہیں جانا چاہتے تو پھر یہ آخری رات تمہیں ملی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد تمہیں کوئی رات میسر نہ آئے دنیا کی، تو پھر اللہ کے آگے سجدہ سجود کرو اور اللہ کے سامنے اپنی عرض و فریاد کرو اور سجدے میں رات گزارو۔ چنانچہ حضرت امام حسین بھی اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں، قرآن کریم آپ کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ تلاوت کرتے کرتے آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ جب آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آتی ہے تو جس کو خوف ہو اس کو نیند نہیں آیا کرتی۔ امام حسین خواب میں دیکھتے ہیں نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیٹے امام حسین کو سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگا کر یہی کہا ہوگا کہ جتنا صبر یا اللہ میرے سینے میں ہے امام حسین کے سینے میں ڈال دے، اور امام حسین کو صبر و رضا کا سینہ بنا گئے۔ یہی کہا ہوگا بیٹا مردانہ وار لڑنا، اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ چنانچہ 61 ہجری جمعے کا دن آ گیا، فجر کی نماز آپ نے ادا، اذان ہو رہی ہے، امام کے خیمے میں نماز ہو رہی ہے، وہاں یزیدیوں کے ہاں بھی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ امام نے علیحدہ نماز پڑھا کر بتا دیا نماز اسی کی ہوگی
نماز اسی کی ہوگی جو اللہ رسول کی احکام کو مانتا ہوگا، جو اہل بیت کی تعظیم کرتا ہوگا، جو اہل بیت کی محبت رکھتا ہوگا، نماز اسی کی ہوگی۔ ان کی نماز نماز نہیں تھی، وہ ٹکرے تھی۔ اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، اس کی نماز کبھی نہیں ہوتی۔ آج لوگ کہتے ہیں ساری مسجدیں برابر ہوتی ہیں، لیکن امام حسین نے الگ نماز پڑھا کر بتا دیا، نماز اسی کی ہوتی ہے جس کے دل میں تعظیم ہوتی ہے، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ وہ بھی نماز ادا کر رہے تھے، لیکن اہل بیت کو بھوکا پیاسا ذبح کر کے اور دشمنی رکھ کر، مخالفت کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنی نماز قبول نہیں کروا سکتا۔ اس کی نماز نماز نہیں ہے، اذان اذان نہیں ہے۔ چنانچہ اب جب نماز آپ نے ادا کر لی، وہاں سے تیروں کی بارش ہونے لگی، وہاں سے تیر آنے لگے۔ امام کے دوستوں اور مریدوں نے اجازت چاہی کہ ہم خیموں میں رہ کر ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بن سکتے، ہم بھی ان سے لڑنے جائیں گے، امام ہمیں اجازت دیجیے۔ یہ جنگ ایسی نہیں تھی کہ وہاں سے پورا لشکر حملہ کرے، یہاں سے امام کا ایک ساتھی، دو ساتھی جاتے، وہاں سے بھی ایک آتا، دو آتا، پھر ایک کے مقابلے میں 10، ایک کے مقابلے میں 50، ایک کے مقابلے میں 100 آتے۔ اس طرح یہ جنگ ہوتی۔ چنانچہ امام کے ساتھی اجازت مانگتے رہے اور ایک ایک جا کر کتنے یزیدیوں کو قتل کرتے رہے اور جہنم میں پہنچاتے رہے، لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے، سامان بھی نہیں ہے، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، اور وہی لوگ ہیں سامنے جو محبت کے دعوے کرتے تھے۔ وہاں پر یزید کی فوج بھی ان کے ساتھ شامل ہے، لیکن کب تک مقابلہ کرتے؟ چنانچہ ایک ایک کر کے امام کے 50 سپاہ جو مرید تھے، دوست تھے، وہ جام شہادت نوش کرتے رہے اور جنت میں جاتے رہے۔ چنانچہ امام گھوڑے پر سوار ہوئے، جب 50 دوست اور ساتھی اس دنیا فانی سے تشریف لے جا چکے، امام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور آ کر یزیدی فوج کے سامنے پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کوئی ہے ہم پر اپنی جان نثار کرنے والا کہ حوض کوثر کا جام بعد میں پئیں گے، پہلے اس کو پلائیں گے جو ہم پر اپنی جان نثار کرے گا۔ امام حسین کی نگاہوں کی فراست دیکھ رہی تھی حر بن ریاحی، چنانچہ اس نے آپ کا ادب کیا تھا، سب سے پہلے یہ آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا اور اس نے آپ کا ادب کیا تھا۔ جتنی نمازیں ہوتی تھی امام حسین کے پیچھے حر بن ریاحی نماز پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ امام کی نگاہ فراست دیکھ رہی تھی، ہے تو جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، نیک تو ازلی طور پر یہ نیک بخت تھا، بدبخت نہیں تھا۔ حر بن ریاحی اپنے گھوڑے پر پریشان اضطراب میں کھڑا ہوا ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے حر بن ریاحی کے اندر۔ ساتھی نے پوچھا حر تجھے کیا ہو گیا، اتنی پریشانی کیوں ہے، اضطراب کیوں ہے؟ حر بن ریاحی نے کہا مجھے اپنے ایک طرف دوزخ نظر آ رہی ہے، ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے، ایک طاقت ہے مجھے جنت میں کھینچ رہی ہے، ایک طاقت ہے مجھے دوزخ میں کھینچ رہی ہے۔ حر بن ریاحی نے کہا ہو سکے تو پھر جنت میں ہی جانا چاہیے۔ حر نے اپنے گھوڑے کو ایر لگائی اور سیدھا امام حسین کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتہ تھا یہ لوگ اتنے آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، میں تو سمجھتا تھا جس طرح حضرت علی اور امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، امام حسن اور امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، کچھ اسی طرح یزید اور آپ میں بھی صلح ہو جائے گی، مجھے نہیں پتہ تھا یہ آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، بات یہاں تک آ جائے گی۔ حر بن ریاحی نے کہا اگر میں توبہ کروں اور اپنے تمام گناہوں سے، کیا مجھے آپ کے نانا جان کی شفاعت مل جائے گی؟ امام حسین فرماتے ہیں ہم کوثر کا جام بعد میں پئیں گے، حر بن ریاحی تجھے پہلے پلائیں گے، ابھی دینے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر کچھ نہیں ہے، ہم جو کچھ تجھے دیں گے وہ آخرت میں دیں گے۔ حر بن ریاحی 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، چنانچہ وہ قہر بن کر یزیدی فوجیوں پر، یزیدی فوج پر حملہ کیا آپ نے۔ جب آپ نے حملہ کیا آپ نے 140 یزیدیوں کو قتل کیا، اور اتنی دور تک آپ دوڑاتے ہوئے اس کی فوج کو لے کر، یزیدی فوج کو۔ آج بھی حر بن ریاحی کا جو
مزار بنا ہوا ہے وہ کوفے سے بہت دور بنا ہوا ہے، وہاں جا کر آپ کو شہید کیا گیا، کیونکہ آپ جنگجو تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، آپ مردانہ وار لڑے، لیکن کب تک لڑتے؟ 22,000 کا لشکر ہے، کوئی کتنا مقابلہ کر سکتا تھا؟ آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا اور جنت الفردوس میں آپ پہنچ گئے۔ چنانچہ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کربلا کے مضافات میں، کربلا کے گرد و گرد میں مضافات میں ایک خاتون رہتی تھی، اس کے بیٹے کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے خبر ملی ہے کہ حضور کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کی فوج میں گھرے ہوئے ہیں، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ان کے اوپر نہر فرات کو بھی بند کر دیا گیا ہے، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اور ان کی مدد کرو، اگر اپنی جان بھی ان پر نثار کرنی پڑے تو نثار کر دینا۔ بیٹے نے کہا میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں۔ ماں نے کہا ایسا نہ ہو کہ بیوی تمہیں منع کر دے، لیکن جب بیٹا پوچھنے گیا بیوی نے کہا نہیں تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں شہزادی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمتیں کروں گی، ان کی عورتوں کی غلامی کروں گی، ان کی نوکر بن کر رہوں گی۔ تو والدہ نے کہا کہ جب تم دونوں جا رہے تو پھر میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی جاؤں گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ یہ 3 افراد ساتھ میں پانی لے کر کچھ کھانا لے کر وہاں پر آئے، لیکن یزیدی فوج نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ چنانچہ یہ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت امام حسین کے پاس آئیں، کہنے لگی میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، اگر میرے پاس اور بھی بیٹے ہوتے میں سب کو لے آتی، لیکن یہ میرا بیٹا قبول کیجئے۔ چنانچہ وہ بیٹا بھی لڑنے کے لیے یزیدی فوج سے میدان میں اترا اور اس نے بھی خوب حملہ کیا یزیدیوں کے اوپر، لیکن کب تک حملہ کرتا، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ بیوی غصے سے جب لاش کے پاس آئی اپنے شوہر کی اور اس کو برا بھلا کہا جس نے آپ کو شہید کیا تھا، اس کے شوہر کو، وہ پاس ہی کھڑا تھا، اس نے تلوار کا وار کیا اور اس کی بیوی کو بھی واصل جہنم کر دیا، جنت میں چلے گا، اس پہ بھی حملہ کر دیا بیوی کے اوپر۔ چنانچہ والدہ جب قریب آئی جسم اٹھانے کے لیے، ان لوگوں نے والدہ کے اوپر بھی حملہ کیا اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ چنانچہ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ لوگ پورا گھر کا گھر اس دنیا فانی سے چلا گیا، لیکن دنیا سے تو چلا گیا لیکن جنت کا مسافر ہو گیا۔ اب امام حسین کے گھر والے رہ گئے، اہل بیت کے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا میری قرابت کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں۔ ان لوگوں نے، ظالموں نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ ہم کس کا گھر اجاڑ رہے ہیں۔ چنانچہ اب آپ کے سامنے حضرت علی کے بیٹے آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، چاروں بیٹے عمر، ابو بکر، عثمان، جعفر بن علی کو آپ نے اجازت دی۔ ان چاروں نے بڑا مردانہ وار لڑے، حضرت علی کی اولاد تھے، چنانچہ یزیدیوں کو قتل کر کر کے جہنم میں بھیجتے رہے، والہانہ لڑے اور ان کو ایسے ناک تلے چنے چبا دیے ان کو کہ یہ لوگ دور تک بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ یہ خوب لڑے چاروں بھائی اور خوب ان کا مقابلہ کیا، لیکن 22,000 کا لشکر سامنے ہے، کب تک مقابلہ کرتے؟ چنانچہ ایک ایک کر کے یہ بھی جام شہادت نوش کرتے رہے۔ اب امام حسن کے چاروں بیٹے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب دل ہلا دینے والا منظر، بھائی کے بیٹے سامنے کھڑے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جانے کی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ پر اپنی جان نثار کریں گے۔ لیکن ان کے اندر امام حسن کے ایک بیٹے وہ ہیں قاسم، جن کی منگنی سکینہ سے ہو چکی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے بھائی کی یہ خواہش تھی کہ وہ میری بیٹی سکینہ سے شادی کر لے قاسم، تو تم ایسا نہ کرو، تم اپنی جان مجھ پر نچھاور نہ کرو، میرے بعد میری بیٹی سے نکاح کر لینا۔ میری بھائی کی یہی خواہش تھی، لیکن
آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے امام حسن میرے والد نے ایک وصیت لکھ کے دی تھی اور کہا تھا کہ جب بہت مشکل وقت ہو تو اس وصیت کو کھول کے پڑھنا۔ چنانچہ وہ میں نے تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال دی تھی۔ آج سے مشکل وقت کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس وصیت کو کھول کر دیکھا ہے تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ میرا بھائی ایک دن یزیدیوں کے نرغے میں گھر جائے گا، میرے بھائی کو گھیر لیا جائے گا، اس ٹائم پر پیچھے نہیں ہٹنا، میرے بھائی پر جان نچھاور کر کے تم جنت میں جانا، پیچھے نہیں ہٹنا، وہاں سے واپس نہیں آنا۔ چنانچہ وہ وصیت میں نے پڑھی ہے امام حسین، میں واپس نہیں جا سکتا، چنانچہ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے اجازت لی اور آپ جنگ کے لیے میدان میں آئے۔ جب آپ میدان میں آئے تو آپ نے کہا کوئی ہے ہم سے اکیلا لڑنے والا، کوئی ہے ہم سے اکیلا مقابلے کرنے والا؟ چنانچہ وہاں پر عمر بن سعد نے کہا ایک جنگجو تھا جس کا نام ارزق تھا، اس کے لیے مشہور تھا، وہ 1000 سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ جاؤ تم ان سے مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا واہ بھائی واہ، تم نے میری کیا بہادری کو پہچانا، ایک نوجوان لڑکے کے لیے میں 1000 سے اکیلا لڑتا ہوں، تمہاری فوج میں میرے 4 بیٹے ہیں، اس میں سے کسی کو بھیج دو۔ چنانچہ ارزق غرور و تکبر کا مارا ہوا کہنے لگا کہ تم میرے بیٹوں کو بھیج دو۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ارزق کا بیٹا جاتا رہا، امام قاسم ایک ایک کر کے اس کے بیٹوں کو کاٹتے رہے۔ جب 4 بیٹے اس کے سامنے کٹ گئے، ارزق پاگل ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا ہوا، 4 بیٹے میرے کاٹ دیے میرے سامنے۔ پاگل بھراتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا لڑنے کے لیے آئے امام قاسم سے، گھوڑے پر سوار تھا۔ جنگ ایک داؤ ہے۔ آپ نے کہا ارزق اپنے آپ کو اتنا جنگجو کہتا ہے، 1000 آدمیوں سے لڑتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین بھی باندھنا نہیں آتی۔ اس نے جیسے ہی گھوڑے کی زین کو دیکھا، امام قاسم نے تلوار کا وار کیا، ارزق کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ چنانچہ اب کوئی ایسا نہیں تھا جو اکیلے لڑنے کے لیے آتا۔ عمر بن سعد نے کہا چاروں طرف سے گھیر لو، تیروں کی بارش کرو۔ امام قاسم 22,000 فوج کو کیسے مقابلہ کرتے، اکیلے تنہا تھے۔ جب تیروں کا می برسنے لگا، آپ بھی اس دنیا فانی سے جام شہادت نوش کرتے ہیں اور اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس آپ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں پر حضرت علی ہیں۔ چنانچہ اس دنیا فانی سے آپ بھی چلے جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ سیدہ زینب اپنے 2 بیٹوں کو لے کر کھڑی ہیں کہ میرے ان بیٹوں کو بھی موقع دیجیے کہ وہ بھی آپ پر اپنی جان نثار کریں۔ کہا بہن تجھے اس لیے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا کہ اتنی تکلیف میں تجھے دوں، کہ اس لیے میں اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، پر کیا کروں۔ حضرت زینب نے کہا کہ اس کے بھی اجازت دیجیے بھائی جان، یہ بھی آپ کے جان نثار کریں گے۔ چنانچہ وہ 2 بیٹے بھی اجازت مانگ کر میدان میں جاتے ہیں اور آپ پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ چنانچہ شہر بانو نے کہا میری گود میں 6 ماہ کا بچہ ہے، علی اصغر، ان ظالموں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ اتنا چھوٹا بچہ بھی ہے۔ علمدار کھڑے تھے آپ کے پاس، انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے افسوس کی بات ہے کہ 6 ماہ کے بیٹے کو بھی پانی نہ ملے۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور نہر فرات کی طرف جاتے ہیں۔ جب نہر فرات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر 4000 کا لشکر تعینات ہے، لیکن آپ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات پر جاتے ہیں، مشکیزہ وہاں سے بھر لیتے ہیں، لیکن 4000 آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ مشکیزہ آپ نے کندھے پر ٹانگا ہوا ہے، کسی نے وار کیا، آپ کا ایک بازو کٹ گیا، آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو پر ٹانگ لیا، ایک وار کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، آپ نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑ لیا، لیکن 4000 وہاں پر فوجی تعینات تھے، آپ کے اوپر مسلسل وہ حملہ کر رہے تھے، تلواروں کے وار کر رہے تھے، تیروں کے وار کر رہے تھے۔ کب تک آپ تنہا ان کا مقابلہ کرتے؟ اسی جگہ آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا
دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ دل ہلا دینے والا منظر میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن وہ کیا وقت ہوگا، کیا منظر ہوگا، حضرت امام حسین کا ہی دل جانتا ہے کس طرح انہوں نے صبر و رضا کا پیکر بن کے ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا ہوگا، اللہ کی رضا پر راضی رہے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے دل ہلا دینے والا منظر، علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں کہ ابا جان مجھے اجازت دیجئے، میں جا کر لڑوں گا ان یزیدیوں سے، اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں تمہاری شکل دیکھ کر نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آتی ہے۔ علی اکبر کا چہرہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت مشابہت رکھتا تھا، بہت ملتا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کی یاد آتی ہے، تمہیں کیسے جانے دوں۔ علی اکبر اجازت مانگ کر میدان میں جاتے ہیں۔ جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے ہم سے تنہا مقابلہ کرنے والا۔ وہاں پر عمر بن سعد نے کہا جو ان سے لڑے گا، جو ان کو معاذ اللہ قتل کر دے گا، میں اس کو موصل کی گورنری دوں گا، وہاں کا تخت اسے ملے گا۔ طارق نامی شخص تھا، اس نے کہا میں جا کر اکیلا مقابلہ کروں گا۔ عمر بن سعد جانتا تھا یہ کس کے مقابلے میں جا رہا ہے، یہ حضرت علی کے پوتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ عمر بن سعد نے کہا بھی پتہ لگ جائے گا، تخت ملتا ہے یا تختہ ملتا ہے۔ چنانچہ طارق نامی شخص جب لڑنے آیا، علی اکبر نے ایک ہی وار میں اسے دوزخ پہنچا دیا۔ اس کے 2 بیٹے بھی آئے لڑنے کے لیے، ان کو بھی علی اکبر نے کاٹا اور دوزخ میں پہنچا دیا۔ چنانچہ اب شہر بانوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، علی اصغر سے کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، آپ جائیں ان یزیدیوں کے سامنے کہیں اس بچے کے حلق میں 2 قطرے پانی ڈال دیں۔ حضرت امام حسین نے کہا مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم ضد کر رہی ہو تو میں چلے جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر یزیدیوں کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں اس بچے کے حلق میں کچھ قطرے پانی ڈال دو، یہ پانی پی کر اتنا جوان نہیں ہو جائے گا کہ تلوار تم پر اٹھا لے گا، اس کے حلق میں کچھ قطرے ڈال دو۔ لیکن وہ بدبخت، ان کے کان، آنکھیں، سب کچھ مہرے لگ چکی تھی، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی آواز ان کے دل تک نہیں جا رہی تھی، بدبختی ان پر غالب تھی۔ چنانچہ ایک بدبخت نے تیر مارا، علی اصغر کے حلق میں جا کر لگا، آپ نے ایک جھرجھری لی، دنیا فانی سے آپ بھی جام شہادت نوش کر کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، لیکن جنت سے دمبا آ جاتا ہے۔ یہاں تو حضور کے نواسے اپنی اولاد کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، کیا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہی کا ہی حوصلہ تھا، ان کا صبر تھا، صبر و رضا کے پیکر امام حسین نے اس دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ آج ہم دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، تقویٰ کی بلندی کے لیے آپ نے اتنے مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اس دین پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اس کی سربلندی کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں۔ اب آپ کے سامنے امام زین العابدین آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ بیمار تھے۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم سے ہی میری نسل چلے گی اور قیامت تک سید ہوں گے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اور اپنی پگڑی جو آپ کے سر پر تھی امام زین العابدین کو پہنائی، چنانچہ یہ باطنی خلافت تھی جو آپ نے امام زین العابدین کو عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ نے امام زین العابدین کو جانے نہیں دیا۔ اب آپ کے سامنے کوئی میدان میں جانے والا نہیں تھا، صرف عورتیں اور بچے رہ گئے تھے خیموں میں۔ اب امام حسین کو سوار کر کے جنگ کے لیے کوئی بھیجنے والا نہیں تھا، میدان میں بھیجنے والا نہیں تھا۔ امام حسین خیمے میں آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پگڑی اپنے سر پر رکھتے ہیں،
چنانچہ وہ پگڑی اپنے سر پر رکھتے ہیں، حضرت علی کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے بابا کا پٹا پیٹ پر باندھتے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں جنگ پہ جانے کے لیے۔ بہنوں نے کہا، بھائیوں کو تیار کرتی ہیں بہنیں دولہا بنا کر، لیکن آج کیا منظر ہے، اپنے بھائی کو تیار کیا جا رہا ہے میدان میں بھیجنے کے لیے، جنگ پر بھیج کر قربان کرنے کے لیے، شہادت کے لیے بہنیں تیار کر رہی ہیں۔ امام حسین خطبہ پڑھتے ہیں، ان کے سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ یزیدیوں کے سامنے آتے ہیں، آپ پھر ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ کل قیامت کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ امام حسین آتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، تم نے ہی خط لکھ کر بلایا تھا، آج میرے خون کے پیاسے ہو گئے، ہمارے ہی گھر میں جبریل امین آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ہمارے ہی گھر سے تمہیں قرآن ملا، ہمارے ہی گھر سے تمہیں سنت ملی، مجھے پہچانو میں کون ہوں، تم اپنے نبی کے اولاد کے پیاسے ہو گئے خون کے، تم اتنے بدبخت ہو گئے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن اندھے گونگے بہرے ہو گئے تھے، کوئی بات ان کے دل پر نہیں گزر رہی تھی، مہریں لگ چکی تھی، کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن آپ مسلسل حجت قائم کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو۔ ہمارے ہی اوپر لوگ درود پڑھتے ہیں، آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، ہم کون ہیں ہمیں پہچانو، بچہ بچہ ہمیں پہچانتا ہے، تم ہمارے خون کے پیاسے ہو چکے ہو۔ چنانچہ امام حسین یزیدی فوج پر جب حملہ کرتے ہیں، آپ کا حملہ تھا قہر خدا تھا، حضرت علی کے بیٹے ہیں، آپ کو شجاعت دی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ حضور کی بہادری کے مظہر تھے، شجاعت کے مظہر تھے، آپ جب حملہ کرتے ہیں کتنے یزیدیوں کو آپ نے کاٹا۔ چنانچہ اکیلے کب تک مقابلہ کرتے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، جسم میں کہاں جان ہوتی ہے اتنا بھوکا پیاسا کسی کو رکھا جائے، لیکن آپ مردانہ وار لڑے، کتنے آپ نے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا، لیکن آپ کے اوپر تیر بارش کی طرح برسنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا چاروں طرف سے گھیر لو اور تیروں تیر ان پر چلاؤ، ان کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے، تیر ان کے اوپر بارش کی طرح برسنے لگے۔ 121 تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے، 121 تیر آپ کے جسم پر پیوست تھے۔ جب آپ اپنے گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں جب کہ یہ کون سا ٹائم ہے، وہ بدبخت شمر لعین، یہ حضرت علی کا سالہ ہے، شمر لعین یہ حضرت علی کا سالہ ہے۔ حضور فرمائے تھے ابلہ کتا میں دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں اپنا منہ ڈالتا ہے، یہ وہی دب کھڑبا کتا تھا، شمر لعین یہ کھڑا تھا۔ آپ نے کسی سے پوچھا یہ کون سا وقت ہے، کہا جمعے کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، 121 تیر آپ کے جسم پر لگے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے امام حسین کہ میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں ہے، مجھے ظہر کے 2 فرض پڑھنے دو۔ چنانچہ آپ سجدے کے لیے سجدے زمین پر سر رکھتے ہیں، آپ کی گردن کے اوپر تلوار کے 14 وار کیے جاتے ہیں، آپ کی گردن کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ظالموں نے سر بھی آپ کے جسم سے جدا کر دیا، آپ کے جسم سے کپڑے اتارے، آپ کے جسم پر، آپ کے سر پر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑے آپ کے جسم کے اوپر دوڑائے گئے۔ چنانچہ آپ کا گھوڑا وحشی ہو گیا، کتنے یزیدیوں پر آپ کے گھوڑے نے حملہ کیا، 17 یزیدی اس گھوڑے نے مارے، اور جا کر خیمے کے پاس خون سے بھرا ہوا گھوڑا وہاں پر خوب جا کر چلایا۔ سید زادیاں سمجھ گئیں کہ بابا جان شہید ہو چکے ہیں۔ چنانچہ شہزادی رسول نے پکارا یا محمدہ، یا رسول اللہ، یا محمدہ کہہ کے آواز دی کہ نانا جان اب دیکھیے ہمیں قیدی بنا دیا گیا ہے، آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
امام حسین نے بھی دیکھا کہ کوفے میں موجود ہے۔ آپ امام حسین کا خون ایک شیشی میں جمع کر رہے ہیں، بطور دلیل کل قیامت میں اس خون کا ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ کون ہے جو اس خون کے بدلے کا بدلہ دے گا؟ ظالموں، امام حسین کے خون کا کیسے حساب دو گے تم؟ لیکن کیسے بدبخت لوگ تھے، خود ہی خط لکھ کر بلایا اور سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ ان پر بدبختی، چنانچہ انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی، یہاں تک سید زادیوں کی چادریں کھینچی گئیں، ان کا زیور چھینا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، بے حیائی کی انتہا ہو گئی، ذرا شرم نہیں ہے، ذرا لحاظ نہیں ہے۔ امام نے دین کی سربلندی کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، محبت کے دعوے کرنے والے سامنے موجود تھے۔ پہلے جنگیں ہوتی تھی کافروں سے ہوتی تھی، جنگ بدر ہوئی، جتنے غزوات ہوئے کافروں سے ہوئے، لیکن یہ عجیب مقابلہ ہے، یہ وہی لوگ سامنے ہیں جو لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں اور لڑنے کے لیے انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہی کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، سامنے کھڑے ہیں اور شہید کر رہے ہیں امام حسین کو۔ آپ نے دین کی سربلندی کے لیے خود تو آپ زمین پر گرے، لیکن دین کو اٹھا گئے۔ آج دین اگر اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ قربانی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ آج دین اپنی اصل پر باقی ہے۔ اگر آپ ایسی قربانی پیش نہ کرتے اور رخصت پر عمل کرتے، یزید کی بیعت کر لیتے، دین اپنی اصل پر باقی نہیں رہتا۔ اس نے دین کے اندر بگاڑ شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ امام حسین جیسے ہی آپ کو شہید کرتے ہیں، لوگوں نے دیکھا سورج کو گرہن لگ گیا، اندھیرے کا ماحول رہا 3 دن تک، 3 دن تک اندھیرا رہا۔ امام حسین کے اونٹ گھوڑے بھی پکڑ لیے گئے، ان کو ذبح کر کے جب یہ لوگ ناچنے گانے لگے اور رات کو ان کی محفل ہوئی، ذبح کر کے اونٹ کا گوشت پکانے لگے، وہ اتنا کڑوا تھا ان سے کھایا نہیں گیا۔ جو کچھ کیا یزید نے، لیکن یزید کامیاب نہ ہو سکا۔ آج بھی پوری دنیا میں غلام یزید آپ کو نہیں ملے گا، لیکن غلام حسین آپ کو گلی گلی ملے گا۔ یزید کی قبر کا نشان بھی کسی کو نہیں پتہ۔ کوئی کہتا ہے اس کی قبر ہے، اس کے اوپر کوڑا کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے، کچرا کنڈی کے نیچے اس کی قبر ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ 3-4 سال وہ حکومت کرتا رہا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ کامیاب امام حسین ہی ہوئے۔ انہوں نے جان تو دے دی، نذرانہ پیش کیا، قربانی دی اللہ کی بارگاہ میں۔ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ امام حسین کی اس قربانی کا صدقہ ہے الہی ہمیں صحیح معنوں پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صبر و رضا کا حصہ ہمیں بھی کچھ عطا فرما اور دین پر عمل کرنے والا بنا۔ اس دین کے اندر آج بھی بہت فتنے ہیں اور لوگ دین بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جگہ جگہ تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں، حدیثیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور حدیثیں بنا بنا کر ابھی بھی بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کے اندر دین کے اندر فتنہ فساد برپا کیا ہوا ہے۔ مولا کریم اس قربانی کا واسطہ ہے، ہمیں ہدایت عطا فرما اور ان کے وسیلے سے ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرما۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔